وہ ایک نارمل سا دن تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف تاجکستان کے دورے پر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حلف برداری میں شرکت کر رہے تھے۔ ٹی وی چینلز پر روٹین کی خبریں چل رہی تھیں۔ 11 بجے کے قریب لاہور میں فائرنگ سے ایک شہری کی ہلاکت کی خبر بریک ہوئی۔ کچھ دیر بعد دوسری ہلاکت کی خبر چلتی ہے، پھر تیسری اور چوتھی۔ ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز فلیش ہو رہی تھی۔ اینکرز چیخ چیخ کر خبریں دہرا رہے تھے اور اسکرین پر پاکستان کی تاریخ کے عجیب و غریب مناظر ٹیلی کاسٹ ہو رہے تھے۔ پنجاب پولیس کے اہلکار لاہور کے بیچوں بیچ کھلے عام فائرنگ کر رہے تھے اور ان کا نشانہ کوئی دہشت گرد نہیں، نہتے شہری تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مناظر ریئل نہیں ہے بلکہ کسی نے ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر ٹی وی چینلز پر چلا دی ہیں۔ ابھی لوگ ان مناظر کو ہی پروسیس کر رہے تھے کہ ٹی وی اسکرین پر ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے بلدار مونچھوں والا ایک لمبا چوڑا شخص پولیس اہلکاروں کو لیڈ کرتا اور شہریوں کی گاڑیاں توڑتا نظر آتا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں ریاستی ظلم کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن یہ پہلا واقعہ تھا جس میں ایک ریاستی قتل عام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک ایک طرف سے گولیاں چلتی رہیں اور دوسری طرف لاشیں گرتی رہیں۔ لاہور غزہ بن گیا۔ فائرنگ رکی تو 14 پاکستانی پنجاب پولیس کے ہاتھوں شہید کیے جا چکے تھے۔ اللہ میری بہن گئی، اللہ جی فوت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ محض ایک حادثہ نہیں، پیغام تھا، شریفوں کا اعلان تھا کہ لاہور ہماری جاگیر ہے اور یہاں کسی مخالفت یا اپوزیشن کی کوئی گنجائش نہیں۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن آزادی سے لے کر آج تک 1-2 سالوں کے علاوہ طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ JHQ کا گیٹ نمبر 4 ہی رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے طاقتور اینٹیٹی ہے، لیکن وطن عزیز میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ پاور انجوائے کی ہے تو وہ ہے شریف خاندان۔ Honorable میاں محمد نواز شریف صاحب has secured 244 votes۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ آج کل جین زی میں زیادہ پاپولر نہیں۔ سوشل میڈیا پر اکثر ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، میمز بنائی جاتی ہیں، لیکن اس ہنسی مذاق میں اکثر لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ سینگیں لڑا کر یا پلکیں بچھا کر، 2/3 لے کر یا فارم 47 بنوا کر شریف خاندان آدھی صدی سے اس ملک پر حکومت کر رہا ہے، اور پچھلے 35 سالوں میں جہانگیر کرامت اور پرویز کیانی کو چھوڑ کر آصف نواز جنجوعہ سے لے کر عاصم منیر تک جتنے بھی آرمی چیفز آئے سب کے سب نواز شریف کی آشیرواد سے ہی آئے۔ نواز شریف وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو چیفز کو صرف لائے ہی نہیں بلکہ ایک آرمی چیف اور ایک چیف جسٹس کو گھر بھی بھیج چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے پاکستان کے طاقتور ترین سیاسی خاندان کی جو پاکستان پر حکمرانی کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ اس خاندان کے بچے ہی نہیں، داماد، سمدھی اور دور دراز کے کزن بھی اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں۔ لیکن گوال منڈی سے جاتی عمرہ کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوا؟ کس طرح اس کاروباری خاندان نے اپنی سیاسی بادشاہت قائم کی اور کیسے بڑے بڑے خاندان، ادارے اور افسران سب ان کے تابع ہوئے؟ آئیے آپ کو شریف خاندان کے کنٹرول اور رول کی کہانی سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات، آپ رفتار کو سبسکرائب تو کر ہی چکے ہوں گے۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون ممبر بن کر ہمارا ایکسکلوزیو کانٹینٹ بھی انجوائے کریں۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے، ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔
چلے کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کو 2 لخت ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور ملک میں اپنے دائیں بازو کے الگ ہونے کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا۔ نئے پاکستان میں نئے سال کے آغاز میں نئے حکمران ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے خطاب کیا۔ عوام شاید ابھی تک ملک ٹوٹنے کے غم میں تھی، لیکن بھٹو موو آن کر چکے تھے۔ انہوں نے قوم سے کہا، میں نے آپ سے صنعتی شعبے میں اصلاحات کا وعدہ کیا تھا اور اب میں اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے نیشنلائزیشن اینڈ اکنامک ریفارمز آرڈر پہ عمل کرنے کا اعلان کیا، جس کے تحت ملک میں موجود تمام بڑی اسٹیل اور لوہے کی ملز، ہیوی انجینئرنگ اور الیکٹرک انڈسٹریز سرکاری ملکیت میں منتقل ہو گئی۔ یہ ملک کے بڑے انڈسٹریلسٹ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ جس کاروبار کو انہوں نے دن رات ایک کر کے بڑا کیا تھا، وہ راتوں رات ان سے لے کر حکومت کی ملکیت میں چلے گئے۔ ایسے ہی ایک انڈسٹریلسٹ گوال منڈی کے میاں محمد شریف بھی تھے، جن کے اتفاق گروپ کا شمار لاہور کے بڑے صنعتی گروپس میں ہوتا تھا، اور اب بھٹو کے اعلان کے بعد ان کا تمام تر کاروبار حکومتی ملکیت میں منتقل ہو گیا تھا۔ یہ میاں شریف کے لیے واٹر شیڈ موومنٹ تھا۔ وہ اس دن سمجھ گئے کہ پاکستان میں کاروبار کو بڑھانے اور محفوظ رکھنے کے لیے محنت اور اہلیت کی ہی نہیں، سیاسی اثر و رسوخ بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ خود نہیں تو اپنے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو سیاست کے میدان میں ضرور اتاریں گے، تاکہ آئندہ کم از کم اس قسم کے دھچکوں سے خاندان اور اس کا کاروبار محفوظ رہے۔ میاں شریف نے یہ سوچ تو لیا، لیکن جب تک بھٹو کی حکومت تھی تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا، اور پھر شریف خاندان کو قدرت اور ضیاء الحق نے موقع فراہم کر دیا۔ بھٹو کے اقتدار کے ساتھ ہی شریفوں کا مشکل وقت بھی ختم ہوا، اور بھٹو کی موت شریفوں کی پیدائش ثابت ہوئی۔ لاہور کے سینئر صحافی نصرت جاوید کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سیاست میں بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کاروبار میں اتنے کوئی کامیاب نہیں تھے۔ خیر، ایک طرف شریف خاندان کی سیاست میں انٹری کی خواہش تھی، تو دوسری طرف بھٹو جیسے مقبول لیڈر کو فارغ کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق کے سامنے بڑا چیلنج اپنی ساکھ بحال کرنا تھا۔ ضیاء کی کوشش تھی کہ کاروباری لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی لیجٹیمیسی قائم کرے، یعنی آسان الفاظ میں شریف اور ضیاء ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے تھے، بس سیاسی رشتے کی رسم پوری ہونے کی دیر تھی، اور یہ رسم کروائی ماشاء اللہ دور کے گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی نے۔ یہ ایک ریسیپشن جنرل غلام جیلانی نے دیا when ضیاء الحق came to Lahore, one of his visits، اس میں اس نے بزنس کمیونٹی کے لوگ بلائے and he was planning کہ اپنی کیبنٹ بنائے۔ جنرل غلام جیلانی خان he was the governor and the martial administrator یہاں کے، اینڈ آئی تھنک آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر بھی تھے بیچ میں، پہلے رہے تھے، اس وقت نہیں تھے جی، he was DGISI as well۔ تو وہاں پہ ایک کامن فرینڈ تھے میاں شریف کے، محمد امین آغا صاحب، ان کی معرفت، ان کے دوست تھے جنرل فیض علی چشتی۔ تو جب ضیاء صاحب جا رہے تھے گورنر ہاؤس کے پورچ میں، ان کی گاڑی لگی ہوئی تھی، یعنی واز بینگ سین آف، تو وہاں میاں شریف اور نواز شریف کی ملاقات کرائی گئی ضیاء الحق سے۔ جنرل غلام جیلانی خان نے کرائی کہ جی یہ میاں شریف اور میاں نواز شریف ان کے بیٹے ہیں، بڑے بڈنگ بزنس مین ہیں، بڑے پرومیننٹ ہیں، اور یہ کشمیری فیملی سے ہیں لاہور کی، اور بڑے تکڑے ہیں اینڈ آل دیٹ۔ تو وہاں ضیاء نے جاتے ہوئے ہی پٹ ان ورڈ ٹو غلام جیلانی کہ جی اس طرح کے لوگوں کو اپنی کیبنٹ میں رکھو۔ تو وہاں سے ہی واز پکڈ اپ ایز دی فائنانس منسٹر آف دی پنجاب گورنمنٹ۔ اپنے والد صاحب کے خالی خزانوں کو بھرنے کی خواہش لیے میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت تو تھا ہی، حالات نے بھی کچھ ان کا ساتھ دیا۔ 1985 میں پنجاب اسمبلی کے ایسے انتخابات ہوئے جیسے اس کے بعد کبھی نہیں ہوئے۔ ان کو غیر جماعتی انتخابات کہا جاتا ہے، یعنی ان انتخابات میں جماعت کے بجائے برادری، رشتہ داری اور تعلق داری کی بنیاد پر ووٹ ڈالا گیا۔ نواز شریف کے والد میاں شریف نے پنجاب کے سیاسی خاندانوں میں خوب لابنگ کی۔ ان کی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی نے نواز شریف کو وزیر خزانہ سے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ نواز شریف وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے بنے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے ہر کام کے لیے اسٹیبلشمنٹ پر ہی تکیہ کرنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کو اپنی سلطنت قائم کرنی ہے تو ان کو اپنے وفادار لوگ چاہیے ہوں گے، جن کی لائلٹی کسی اور کے نہیں، صرف شریف خاندان کے ساتھ ہو۔ وہ سسٹم کے ذریعے نہیں، شریفوں کی مہربانی کی وجہ سے ملازمت اور پروموشن حاصل کرے، اور پھر ساری زندگی اس احسان کو اتارنے میں گزار دیں۔ نواز شریف نے اس مقصد کے لیے حکومتی مشینری میں اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔
1996 میں جو چیف منسٹر تھے عارف نقی، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بتایا کہ 1985 سے 1993 تک جو پہلے 8 سال تھے اس میں میاں برادران نے تقریباً 1,500 سے زائد اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز، 800 کے لگ بھگ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار یہ پولیٹیکل بنیادوں پر بھرتی کیے، یعنی کہ پبلک سروس کمیشن کے ایگزامینیشن کے بغیر۔ اس سے یہ ہوا کہ پنجاب کے جتنے بھی نامور سیاسی گھرانے تھے، ان کے سپورٹرز تھے، وہاں سے ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے یا مسلم لیگ نون کا احسان مند ہو گیا، میاں برادران کا احسان مند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا مقامی انتظامیہ کا ایک اہم کردار ہوتے ہیں، انہی کی پھر ترقیاں ہوتی ہیں، یہ پھر ایس ایچ اوز، اسسٹنٹ کمشنر، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہر جگہ پہ یہ لوگ اسٹرکچر کو چلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو مینیج کیا گیا۔ ایک تو انہوں نے حکومتی مشینری میں اپنے لوگ بھرتی کر لیے جو سسٹم کے بجائے ان کے تابع ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ سیاسی خاندان جو شریفوں کے ساتھ پکے نہیں ہوئے تھے ان کو بھی ان ملازمتوں میں کوٹا دے کر اپنا احسان مند بنا لیا۔ یہ شریفوں کی سلطنت کا آغاز تھا، ایسی سلطنت جس میں ادارے، قانون، ضابطے، اصول اور میرٹ کے بجائے رشتہ داری، تعلقات اور احسان مندی کی بنیاد پر فیصلے ہوں۔ چلیں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کیسے کسی سرکاری افسر پہ احسان کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ عصر کا وقت تھا، صحافی جعفر رضوی ایس ایس پی ایسٹ بشیر میمن کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر میمن صاحب بڑے ہی ملنسار اور رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں۔ جعفر رضوی کے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہی ان کے لیے گرما گرم چائے ٹیبل پر موجود تھی، لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی بات چیت آگے بڑھتی، میمن صاحب کی ٹیبل کے نیچے رکھے ہوئے خفیہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ وہ ہاٹ لائن تھی جس کا نمبر ان کے انتہائی قریبی دوستوں یا ٹاپ باسز کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کال کے دوران تو بشیر میمن نے زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن فون رکھتے ہی جعفر رضوی سے پوچھا کہ کیا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پھر اسٹاف کو ٹی وی آن کرنے کا کہا۔ ٹی وی آن ہوا تو اس پر خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر کے ڈی جی آئی ایس آئی ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا ہے۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھ رہے تھے کہ بشیر میمن کے دفتر میں ان کا ایک اسٹاف ممبر بھاگتے ہوئے داخل ہوا اور انہیں بتایا کہ سر، آئی جی صاحب وائرلیس روم میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ چند منٹوں بعد بشیر میمن اپنے آفس میں واپس آئے اور جعفر کو بتایا کہ آئی جی صاحب کا حکم ہے کہ میں بختر بند گاڑی لے کر فوراً کراچی ایئرپورٹ پہنچوں۔ لیکن بشیر میمن وہ واحد پولیس افسر نہیں تھے جنہیں آئی جی کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی کراچی اکبر آرائی اور بشیر میمن سمیت شہر کے تمام ایس ایس پیز کو یہی ہدایات موصول ہوئی تھی۔ تمام افسران حیران تھے کہ ان کو ایئرپورٹ کیوں بلایا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی تو اے ایس ایف کے انڈر آتی ہے۔ انہی سوچوں میں وہ ایئرپورٹ پہنچے تو آئی جی صاحب خود وہاں موجود تھے اور سچویشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ افسران پہنچے تو آئی جی صاحب نے ان کو ایک پریشان کن حکم دیا۔ آئی جی صاحب نے ان کو حکم دیا کہ انہیں ہر صورت برطرف آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے جہاز کو کراچی لینڈ ہونے سے روکنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ نہ ہو سکے اور جہاز لینڈ کر جائے تو پھر فوراً مشرف کو گرفتار کر کے حراست میں لے لیا جائے۔ افسران ایئرپورٹ پر ہکا بکا کھڑے تھے، لیکن پھر ڈی آئی جی اکبر آرائی نے آئی جی صاحب کو بتایا کہ سر، یہ احکامات غیر قانونی ہیں، نہ ہمارے پاس وارنٹس ہیں، نہ یہ جورسڈکشن ہے ہماری۔ اگر حکومت یہ کام کروانا چاہتی ہے تو پھر اے ایس ایف کو آرڈرز دے۔ معاملے کی سینسیٹیوٹی اور فوج کے خوف نے تمام افسران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن آئی جی صاحب ہر صورت میں، ہر مخالفت اور خطرے کے باوجود نواز شریف کے احکامات پورے کرنے اور مشرف کو گرفتار کرنے پر بضد تھے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا دلیر آئی جی تھا جس کے دل سے نواز شریف کی محبت نے قانون اور فوج دونوں کا خوف نکال دیا تھا۔ تو ان کا نام تھا رانا مقبول احمد۔ رانا صاحب پولیس میں شریف خاندان کے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ایک زمانے میں نواز شریف نے میڈیا میں اپنے مخالف آوازوں کو چپ کرانے کا ٹاسک بھی انہی رانا مقبول کو دیا تھا۔ ویسے تو ان کی شہرت جعلی پولیس مقابلوں سے لے کر صدر زرداری پہ دوران قید تشدد تک کئی سچے اور جھوٹے واقعات کی ہے، لیکن مشرف کو گرفتار کرنے کا یہ پلان ان کی کیریئر کی سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے۔ پھر جو ہوا وہ سب جانتے ہیں۔
فوج نے ایئرپورٹ کو ہی نہیں مشرف کو اریسٹ کرنے کے لیے ایئرپورٹ آنے والے آئی جی رانا مقبول اور ان کے تمام ایس ایس پیز کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ سر عباس بول رہا ہوں۔ جی سر۔ سر جنرل صاحب یہاں ہیں 805 مسٹ لینڈ ہے سر، آپ ان سے بات کریں۔ ہلو ہلو ہلو، ہاں ہلو، کون بول رہے ہیں؟ وکیل بول رہا ہوں۔ وکیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر صاحب، جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی ATC کے ساتھ شروع کر دیں۔ ATC کو کانٹیکٹ کر لو کیا سر؟ باقی تو پھر بھی جلدی چھوٹ گئے، لیکن 22 گریڈ کے رانا مقبول 1 مہینے تک ملیر کینٹ میں مہمان رہے۔ نواز شریف رانا مقبول کی اس بے مثال وفاداری کو کبھی نہیں بھولے، اور اس واقعے کے کئی سال بعد 2018 میں سینیٹرز بنانے کی باری آئی تو رانا مقبول نون لیگ کے حمایت یافتہ سینیٹر بن گئے۔ یہ تو اس دن کراچی کا حال تھا۔ ادھر اسلام آباد میں PTV عمارت میں بھی سنسنی پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں بھی شریف خاندان کو اپنے لگائے ہوئے سرکاری ملازمین سے اسی قسم کی وفاداری کی توقع تھی، یا شاید اس سے کچھ زیادہ کی بھی۔ MD PTV یوسف بیگ مرزا کے فون کی گھنٹی مستقل بج رہی تھی۔ دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس سے حسین نواز تھے، جو اصرار کر رہے تھے کہ مشرف کی برطرفی کی خبر بار بار چلتی رہنی چاہیے۔ PTV کا عملہ ایسا ہی کر رہا تھا، لیکن پھر اچانک نیوز روم میں مشین گن اٹھائے ایک فوجی افسر داخل ہوتا ہے اور عملے کو سختی سے کہتا ہے کہ مشرف کی برطرفی کی خبر بالکل نہیں چلے گی۔ یہ میجر نثار تھے، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ PTV کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اچانک پیچھے دھڑم کر کے ایک دروازہ کھلا، اور وہ دروازہ کھلا، پیچھے ہم نے دیکھا تو وہ اندر جناب میجر صاحب ایک آئے، میجر نثار نام تھا ان کا، اور پیچھے ان کے 2 سپاہی آئے ایسے گنیں سیدھی کی ہوئی۔ وہ باہر سے گیٹ پھلانگ چکے تھے اس وقت تک۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ تب چلا جب وہ باہر سے نیوز روم میں پہنچ گئے۔ تو وہ پہلے اس اردو ڈیسک کی طرف گئے جہاں سے خبرنامہ ہوتا تھا، ادھر کوئی بھی نہیں تھا، ابھی شفٹ نہیں آئی۔ وہاں سے مڑ کے دیکھا تو انگریزی ڈیسک پہ ہم سب بیٹھے تھے۔ وہ آگے میجر صاحب ایسے گن سیدھی کی ہوئی، اور انہوں نے آتے ہی اعلان کیا میجر صاحب نے کہ دا نیوز اباؤٹ جنرل مشرف سیکنگ ول ناٹ گو آن ایئر۔ یہ خبر آن ایئر نہیں جائے گی، یہ خبر آن ایئر نہیں جائے گی۔ ویئر از دیٹ نیوز، ہو از ان چارج؟ تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہو از ان چارج، تو ہمارے کنٹرولر نیوز سے MZ سہیل صاحب، اور انہوں نے ایسے ڈائریکٹر نیوز کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا سر ہی از دی ان چارج۔ انہوں نے کہا میری طرف ہی نہ گن آ جائے۔ تو وہ جناب شکور صاحب نے کہا جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے، جو ان کا سٹائل ہے۔ تو انہوں نے کہا دا نیوز اباؤٹ جنرل مشرف سیکنگ ول ناٹ گو آن ایئر، ایم آئی کلیئر؟ اس نے بڑے اس تہمکانہ انداز میں ایم آئی کلیئر؟ انہوں نے کہا ہاں جی اوکے ڈونٹ وری۔ شکور صاحب نے کہا ڈونٹ وری۔ تو شکور صاحب نے اویس بٹ جو سینٹر میں بیٹھے تھے، جن کے پاس وہ پورا خبروں کا بلیٹن ہوتا ہے، ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اویس بٹ صاحب نے ایسے کچھ کاغذ گنے، اور اس میں سے کاغذ نکال کے نا ایسے کر کے میجر صاحب کی طرف ایسے کہتے ہیں دس از دا نیوز، وہ اٹھا کے نا ان کے سامنے ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس دوران ایک اور فوجی افسر PTV کی عمارت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید تھے، اور ان کا اصرار تھا کہ برطرف ہونے کی خبر TV پر ضرور چلے گی۔ انہوں نے وہاں پر موجود میجر نثار اور ان کے ساتھیوں کو اسلحہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ I order you to stand down، بریگیڈیئر نے حکم دیا، مگر میجر نثار ٹس سے مس نہ ہوا۔ دونوں افسران میں بحث شروع ہو گئی۔ اچانک بریگیڈیئر جاوید نے اپنا پسٹل میجر کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ جواب میں میجر نے بریگیڈیئر پر اسلحہ تان لیا۔ 2 باوردی افسران پاکستان ٹیلی ویژن کے دفتر میں ایک دوسرے پر اسلحہ تانے کھڑے ہوئے تھے۔ 2 سپاہی میجر صاحب کے ساتھ گنے سیدھی کر کے کھڑے ہیں۔ جب بریگیڈیئر صاحب انٹر ہوئے نا، انہوں نے کہا میجر آئی ایم بریگیڈیئر جاوید ملک آف پاکستان آرمی، آئی ایم آرڈرنگ یو ٹو ڈس آرم یور سیلف۔ اور ایسے جا کے نا میجر صاحب کے ادھر سر کے ساتھ پستول لگا لیا، ایسے کونی بریگیڈیئر نے میجر صاحب کے۔ اچھا وہ میجر صاحب کے پاس سب مشین گن تھی، انہوں نے وہ جناب وہ بریگیڈیئر صاحب کے پیٹ کے ساتھ لگا لی، اور ساتھ انہوں نے وائرلیس پکڑا ہوا تھا PRC، اور انہوں نے وائرلیس ان کے آگے کیا۔ ان کے بریگیڈیئر صاحب سر آئی ایم ناٹ انڈر یور کمانڈ، میں آپ کے کمانڈ میں نہیں ہوں۔ میجر نے کہا میں آپ کی کمانڈ میں نہیں ہوں، آئی ایم ٹیکنگ آرڈر فرام 111 بریگیڈ، پلیز ٹاک ٹو مائی بریگیڈ کمانڈر۔ وہ ایسے انہوں نے وائرلیس آگے کیا۔ بریگیڈیئر نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک، آئی ایم دا بریگیڈیئر ایٹ دا مومنٹ، آئی ایم ایٹ دا اسپاٹ اینڈ آئی ایم ڈائریکٹنگ یو ٹو ڈس آرم یور سیلف، ٹیل یور سولجرز ٹو ڈس آرم یور سیلف۔ اچھا وہ بحث ہو رہی ہے۔ اچھا وہ سولجرز جو ہے نا وہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک طرف بریگیڈیئر ہے ایک طرف میجر صاحب ہے۔
تو وہ انہوں نے جناب گنیں سیدھی کی ہوئی اور اچھا اب میں پریشان، میں نے کہا یا اللہ ادھر کچھ اگر ٹھس ٹھس ہو گئی تو یہ کوئی نہیں بچے گا۔ اس دوران حسین نواز نے ایک بار پھر یوسف بیگ مرزا کو کال کر کے خبر چلانے پہ اصرار کیا۔ بیگ نے بے بسی سے جواب دیا کہ یہاں فوج آ چکی ہے۔ حسین نواز بولے تو کیا ہوا، آپ ایم ڈی ہیں، آپ خبر چلائیں۔ یوسف بیگ مرزا نے ایک بار پھر سمجھایا، یہ فوجی ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں۔ اس پر حسین نواز بغیر کسی جھجک کے مرزا کو کہتے ہیں، اگر فوجیوں کے پاس بندوقیں ہیں تو کیا ہوا، یہ وقت شہادت ہے، آپ بس خبر چلائیں۔ یہ ہے شریف خاندان کی اپنے وفادار ملازموں سے ایکسپیکٹیشن کا لیول۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن حضور کا اقبال بلند رہے۔ شریف خاندان نے وفاداری کا یہ اصول سیاسی خاندانوں اور سرکاری افسران پر ہی نہیں، آرمی چیفز پر بھی لاگو کیا۔ ویسے تو ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ آرمی چیف ان کے تابع نہیں تو ان کے خلاف بھی کم از کم نہ ہو، لیکن شریف خاندان نے یہ انشور کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ سب سے انوکھا تھا۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھتے ہیں کہ ان کے بھائی جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف بنے تو کچھ دن بعد ان کے نواز شریف سے کچھ معاملات پر اختلاف ہو گیا۔ اب ذرا شریف خاندان کا ان اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ شجاع نواز بتاتے ہیں کہ پہلے تو نواز اور شہباز کے والد میاں شریف نے آرمی چیف کو ایک پرتکلف کھانے پر بلایا اور ان سے پنجابی میں کہا کہ یہ دونوں یعنی نواز اور شہباز آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اگر یہ مس بہیو کریں تو مجھے بتائیے گا، میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ جنرل آصف نواز اس طریقے کار سے کوئی خاص امپریس نہیں ہوئے۔ نواز شریف نے دیکھا کہ آرمی چیف پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو باقی جرنیلز کو رشتہ داری اور تعلق داری کی بنیاد پر اپروچ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کور کمانڈر لاہور کو رام کرنے کے لیے ان کے بھائی کو انڈسٹریل پرمٹ جاری کر دیا، جس پہ ان جنرل صاحب کو JHQ بلا کر خوب ڈانٹ پلائی گئی۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ پرمٹ کینسل کروایا گیا یا صرف ڈانٹ پر ہی اکتفا کیا گیا۔ بہرحال شریف برادران نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ساتھ ہار نہیں مانی۔ ایک دن شہباز شریف آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے گھر BMW کی چابی لے کر پہنچ گئے اور کہا کہ یہ گاڑی ابو جی کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ آصف نواز جنجوعہ نے شکریہ کے ساتھ ہی گفٹ واپس کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ مری میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے گئے۔ واپسی پہ نواز شریف نے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کر جنرل صاحب سے پوچھا، آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ آرمی چیف نے کہا ٹویوٹا کراؤن۔ ویسے وہ بھی کیا زمانہ تھا جب آرمی چیف ساری دنیا کے سرکاری افسران کی طرح نارمل گاڑیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ خیر، نواز شریف نے آرمی چیف سے پنجابی میں کہا یہ گاڑی آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ اسی دوران ان کا ایک ساتھی BMW لے کر آیا۔ نواز شریف نے کسی ڈون کی طرح اس گاڑی کی چابی جنرل آصف کو پکڑائی اور کہا آپ اس گاڑی کے حقدار ہیں۔ جنرل صاحب نے چابیاں واپس نواز شریف کے ہاتھ میں رکھیں اور بولے میرے پاس جو ہے اس پر میں خوش ہوں، اور وہاں سے چلے گئے۔ چلیں بڑی وردی والوں کی بہت بات ہو گئی، اب چھوٹی وردی والوں یعنی بیچارے پولیس والوں کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے رفتار پر راؤ انوار، چودھری اسلم، ذیشان کاظمی جیسے کرداروں کے ماورائے عدالت قتل کی خطرناک کہانیاں تو سنی ہوں گی، لیکن آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ لاہور میں بھی عابد باکسر، عمر ورد، سعید نوید اور رانا فاروق جیسے کیریکٹرز موجود تھے جن کی شہرت اور کارنامے راؤ انوار اور ان کے ساتھیوں سے مختلف نہیں تھے۔ پولیس مقابلوں کا بھی ایک دور شروع ہوا کہ جس کے اندر ٹاپ 10 جو گینگسٹر ہوتے تھے یا نوٹوریس لوگ ہوتے تھے ان کے پولیس مقابلے بھی کیے گئے، اور کئی پولیس مقابلوں کی وجہ سے شہباز شریف کو 2008 میں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ کئی FIRs میں ان کا نام آ گیا تھا۔ شریف خاندان حکومت نہیں بادشاہت کرتا ہے، اور بادشاہت میں ملزم کے حقوق، عدالتی کارروائی، دفاع کا حق جیسے چوچلوں پر یقین نہیں رکھا جاتا۔ ریاست کا شبہ ہی ملزم کے ڈیتھ وارنٹ نکالنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شریف خاندان نے منوان اسی اصول پر عمل کیا۔ ء 1997 میں نون لیگ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ پنجاب پولیس ملزم کو پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کرنے کی زحمت نہیں کرے گی، جو پکڑا جائے گا اس کو وہیں پر پار کر دیا جائے گا، اور پھر یہ خونی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجاب پولیس کی بندوقیں بے لگام ہو گئی، آئے دن ملزمان پولیس کی حراست میں قتل ہونے لگے، اور ہر دفعہ ایک ہی کہانی دہرائی جاتی
کہ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، اور پھر اس خونی کھیل میں پولیس اہلکاروں کی لالچ بھی شامل ہو گئی۔ اس پالیسی کے تقریباً 1.5 سال بعد جولائی 1999 میں دی گارڈین نے خطرناک رپورٹ شائع کی، جس میں انکشاف ہوا کہ پنجاب میں صرف 1.5 سال میں 850 افراد پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زیادہ تر مقابلے جعلی تھے۔ سب سے خطرناک انکشاف یہ تھا کہ کچھ کیسز میں پولیس پر الزام ہے کہ انہوں نے رشوت یا بھتہ نہ دینے پر شہری کو ملزم ظاہر کر کے قتل کر دیا۔ آنے والے سالوں میں جعلی پولیس مقابلے شریف خاندان کا ترہ امتیاز بن گئے۔ نواز شریف کے بعد شہباز شریف اور اب مریم نواز۔ جب بھی شریف خاندان کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، جعلی پولیس مقابلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 1997 سے 1999 تک پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت تھی، جس کے دوران مبینہ پولیس مقابلوں میں 850 ملزمان ہلاک ہوئے، اور پھر شہباز شریف کی حکومت ختم ہوتے ہی 2000 میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 94 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا۔ اسی طرح 2002 سے 2011 تک ہر سال یہ نمبر 150 کے قریب رہا، مگر پھر 2012 میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 360 افراد کی ہلاکت کے بعد ایک بار پھر اس کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ شہباز شریف کے تیسرے دور یعنی کہ 2014 میں 259، 2015 میں 450، 2016 میں 340 اور 2017 میں 269 ہلاکتوں کے ساتھ اس پورے عرصے میں کم از کم 1318 افراد مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2018 سے 2022 کے دوران 612 ہلاکتیں، یعنی شہباز شریف کے پچھلے دور کے مقابلے میں نصف ہلاکتیں ہوئی۔ شریفوں کی سلطنت ایسے ہی چلتی ہے۔ یہاں قانون اور پروسیس سے زیادہ ذاتی آرڈرز کی اہمیت ہے، اور پھر وفاداری کی بنیاد پر غیر قانونی کام کرنے اور کرانے والے دونوں ایک دوسرے کی مجبوری بن جاتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر جب انہی پولیس اہلکاروں کو گینگسٹرز اور مجرموں کے بجائے سیاسی مخالفین پر گولی چلانے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ منع نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کے شروع میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، وہ پولیس کے استعمال کا سب سے بھیانک مظاہرہ تھا۔ آدھے گھنٹے میں 14 لوگوں کا قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ شہباز شریف یا رانا ثنا کو تو چھوڑیں، کسی SHO کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے تحفظ کی ذمہ داری انہوں نے ہی دی ہوئی تھی جنہوں نے ان کو گولی چلانے کا حکم دیا تھا۔ اور سزا تو چھوڑیں، ماڈل ٹاؤن حادثے کے مبینہ طور پر مرکزی کردار ڈاکٹر توقیر شاہ کو پہلے جیریوا میں سفیر بنا کر بھیجا گیا، پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو سینکڑوں سرکاری افسران میں سے پرنسپل سیکرٹری کی اہم پوزیشن کے لیے اسی توقیر شاہ کا انتخاب کیا گیا۔ اور آج بھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو توقیر شاہ شہباز شریف کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں۔ یہ تو بادشاہت کا اصول ہے۔ آپ پولیس افسر ہوں، بیوروکریٹ یا کوئی چھوٹے سرکاری ملازم، اگر آپ شاہی خاندان کے وفادار ہیں، ان کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، ان کا ہر قانونی اور غیر قانونی حکم مانتے ہیں، تو شاہی خاندان آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کا بھرپور خیال بھی رکھے گا۔ احد چیمہ بھی اس کی واضح مثال ہے۔ لیکن یہ سلسلہ بیوروکریٹس تک محدود نہیں ہے۔ آپ کو جسٹس سعید الزمان یاد ہیں؟ نہیں یاد؟ چلے ذرا عدلیہ کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں شریف سلطنت اپنا کنٹرول کیسے قائم رکھتی ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو نواز شریف کی سیاست میں انٹری کی کہانی سنائی تھی، جب ان کو اپنے والد کی لابنگ اور دیگر سہاروں کی ضرورت تھی۔ 16 سال بعد سچویشن بالکل بدل چکی تھی۔ Simple majority, maybe comfortable majority, but this is certainly more than comfortable majority, and I'm very happy. 1997 میں نواز شریف ان سہاروں سے بے نیاز ہو کر 2/3 میجورٹی سے ملک کے طاقتور وزیر اعظم بن گئے تھے، اور یہ ان کا سب سے دلچسپ دور تھا۔ Congratulate Mia Nawaz Sharif for playing his cards so well. 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف شہنشاہ کا تاج اپنے سر پر سجانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ طاقتور تو تھے ہی، لیکن ان کو سب کچھ اب اپنے کنٹرول میں چاہیے تھا، وہ ادارے بھی جو وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اس لیے اس دور میں انہوں نے صدر، چیف جسٹس اور آرمی چیف سب سے ٹکر لی اور سب کو گھر جانے پر مجبور کیا۔ اس میں سب سے زیادہ دلچسپ کہانی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو گھر بھیجنے کی ہے، جس کی شروعات 13ویں آئینی ترمیم سے ہوئی،
جس کے تحت صدر سے اسمبلی توڑنے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ چیف جسٹس سجاد شاہ نے اس ترمیم کو ریورس کر دیا، لیکن عدلیہ میں نواز شریف کا ہمدرد اور چیف جسٹس مخالف گروپ حرکت میں آ گیا۔ چیف جسٹس کے فیصلے کے کچھ ہی منٹ بعد بغیر کسی پٹیشن کے سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے اپنے ہی چیف جسٹس کا فیصلہ معطل کر دیا۔ یہ ایک طرح سے نواز شریف کا چیف جسٹس کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد چیف جسٹس نے وزیر اعظم کی طرف سے فارغ کیے گئے کچھ سرکاری ملازمین کو بحال کر کے کاؤنٹر اسٹرائک کیا۔ اب نواز شریف کی باری تھی۔ انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی۔ اس پر چیف جسٹس سجاد شاہ نے آخری پتہ کھیلا اور وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کرپشن اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ کیس کے دوران ایک مرحلے پر وزیر اعظم کو خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا۔ سب یہ دیکھنے کے منتظر تھے کہ اس لڑائی کے دونوں اہم کیریکٹر ایک دوسرے کا سامنا کیسے کریں گے۔ کیا چیف جسٹس کھلی عدالت میں نواز شریف کو رسوا کریں گے یا نواز شریف سب کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر کے چیف جسٹس کو شرمندہ کر دیں گے؟ بالآخر ہیئرنگ کی ڈیٹ آ گئی، لیکن اس دن وہاں جو شو ہوا اس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ نواز شریف سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے۔ صرف یہی نہیں، مسلم لیگ کے سینکڑوں کارکنوں نے اس دن سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا۔ One gentleman entered and he said that the court premises have been raided and there are thousands of people coming inside. ججز اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اچانک کہیں لگا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا، کیونکہ پولیس تو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اندر آ گئے۔ ان میں فخر الرحمان ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ تھے، وہ آئے بھاگے اور انہوں نے بھاگتے آتے ساتھ ہی ایک جیسے اعلان کیا کمرہ عدالت میں، سارے ججز بھی بیٹھے ہیں اور ہم لوگ بھی، اور انہوں نے کہا کہ چیف صاحب وہ باہر لوگ آ گئے ہیں، اور کسی کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ سجاد علی شاہ نے اسم ظفر سے کہا، شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ، اور یہ کہہ کے وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ سارے ججز جو ہیں، وہ ججز کا جو دروازہ ہے پیچھے ہوتا ہے، وہاں سے نکل کے تیز قدموں سے کورٹ روم چلے گئے۔ اچھا، پھر جتنا بھی ایک کراؤڈ آیا تو ہم لوگ جب باہر گئے تو وہاں پہ ایک لاؤڈ سپیکر لے کے نون لیگ کے کوئی صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جتنے ورکر ہیں سارے کھانے کے لیے پنجاب ہاؤس میں پہنچ جائیں، اور یہ وہاں پہ کھانے کا انتظام ہے آپ کا سارا۔ وہاں سپریم کورٹ کے اندر کھڑے اعلان ہو رہے تھے لاؤڈ سپیکر پہ۔ اور اس سے پہلے کہ چیف جسٹس اپنا داؤ کھیلتے، نواز شریف نے عدلیہ میں موجود اپنے حامی ججز کو ایکٹیو کر دیا۔ چیف جسٹس کے خلاف ان کے ہی محکمے میں بغاوت ہو گئی، اور اس بغاوت میں سب سے آگے جسٹس سعید الزمان صدیقی تھے۔ انہوں نے ہی جسٹس سجاد شاہ کو سپریم کورٹ سے نکالنے کی راہ ہموار کی۔ یہ منصوبہ بندی کی تھی، یہ بہت بڑی سازش تھی۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں جج رہے ہیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان سے فائدہ ہوگا۔ یہ تو بالکل ان سے ملے ہوئے، وہ تو جدہ میں بھی گئے تھے ان سے ملنے۔ سعید الزمان صدیقی نے نواز شریف کو یہ سروسز 90s میں دی تھی۔ کئی سال گزر گئے لیکن شریف خاندان ان کی وفاداری نہیں بھولا۔ 2016 میں عشرت العباد گورنر ہاؤس سے بے گھر ہوئے تو نئے گورنر سندھ کے لیے نواز شریف کی نظر کرم اپنے پرانے محسن سعید الزمان صدیقی پر ہی پڑی۔ صدیقی صاحب کی بدقسمتی ہے کہ جب ان کو اپنی خدمات کا صلہ ملا اس وقت تک وہ ادھیڑ عمر کے ہو گئے تھے اور زیادہ دن اپنی پوزیشن کو انجوائے نہیں کر سکے۔ گورنر بننے کے چند دن بعد ہی جسٹس سعید الزمان صدیقی انتقال کر گئے۔ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ ویسے جوڈیشری میں نواز شریف کے انفلوئنس کا ذکر ہو اور جسٹس قیوم کا ذکر نہ ہو تو بڑی زیادتی ہوگی۔ ان کی وجہ شہرت ان کی لیکڈ فون کالز ہیں جن میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہوئے شہباز شریف اور سیف الرحمان سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں کہ ان کی کورٹ میں لگے مقدمات میں کس کو کتنی سزا سنانی ہے اور کس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے یہ آڈیوز پہلے بھی سنی ہوں گی لیکن ایک دفعہ پھر سنیں اور سر دھنے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کو اپنی مرضی کے فیصلے بتانے والا شخص آج ہمارا وزیر اعظم ہے، اور سامنے سے جج صاحب کی عاجزی دیکھیں کہ ان کے نزدیک میاں صاحب کی خوشنودی کس حد تک ضروری ہے۔
ضرور کا معاملہ ہے. اچھا مینو انہوں نے کیا جی بولے بھائی صاحب کی مہربانی کر کے ذرا انہیں دھیان کرنا چاہیے تھا. کیا کیا رہی سرور ہے میں نے. اچھا انہوں کی ہے جی وہ تھوڑا کوئی اپنا کیس ہی کر گا نہ ہے جی ہاں جی سرور کا خیال کرنا چلو جی کوئی بس کرتا نے کیا کل ختم ہوگا. ویسے آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہو کہ جسٹس قیوم کے بھائی پرویز ملک طویل عرصے تک نون لیگ کے ایم این اے رہے. پرویز ملک کی اہلیہ شائستہ پرویز بھی ایم این اے رہیں اور آج کل ان کے بیٹے علی پرویز ملک ایکٹیو ہیں اور شریف خاندان کے انر سرکل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں. چلیں آپ کو شریف خاندان کے شاہانہ طرز حکمرانی، عدلیہ میں مداخلت اور اپنے وفاداروں کو نوازنے کی ایک اور دلچسپ کہانی سناتے ہیں. آپ کو آج کل میڈیا پہ عطا تارڑ اکثر شریف خاندان کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں. ان کی اس پوزیشن تک پہنچنے کی بیک اسٹوری سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. شریف خاندان کی اصل دوستی عطا تارڑ کے جد امجد اور سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ سے تھی. رفیق تارڑ صدر بننے سے پہلے سپریم کورٹ کے جج تھے. سپریم کورٹ میں اپنے 3 سالہ دور کے دوران رفیق تارڑ نے صرف ایک فیصلہ تحریر کیا اور وہ فیصلہ نواز شریف کی حکومت ریسٹور کرنے کا تھا. خاندان شریفیہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی. وہ میاں شریف کے قریبی دوستوں میں شامل ہو گئے. تارڑ نے بھی وفادار اور تابعدار بن کر اپنی سروسز جاری رکھی. چیف جسٹس سجاد شاہ کو فارغ کرنے کی آپ کو جو کہانی سنائی، اس میں ججز کو ان کے خلاف کھڑا کرنے میں تارڑ صاحب نے بھی خوب کردار ادا کیا. 5 نومبر 2000 کو ڈان اخبار کے معروف صحافی کاوس جی نے اپنے آرٹیکل میں انکشاف کیا کہ نواز شریف نے رفیق تارڑ کو رات کے اندھیرے میں فلائٹ آپریشن بند ہونے کے بعد خصوصی طیارے پر کوئٹہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں ججز میں چیف جسٹس کے خلاف لابنگ کریں. رفیق تارڑ کی انہی خدمات کی وجہ سے جب فاروق لغاری کو فارغ کر کے نئے صدر کو نامزد کرنے کا وقت آیا تو میاں شریف نے بے تکلفی سے کہا کہ اس ذمہ داری کے لیے میرے دوست رفیق تارڑ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. فرمانبردار بیٹوں نے باپ کے خواہش کی لاج رکھی اور تارڑ نون لیگ کے صدارتی امیدوار بن گئے. لیکن ان کے ایوان صدر پہنچنے میں ایک رکاوٹ سامنے آ گئی. اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. نواز شریف کو جب پتہ چلا تو ان کا پہلا ریئیکشن تھا ہم الیکشن کمشنر کو اس کے عہدے سے فارغ نہیں کر سکتے. لیگل ایڈوائزرز نے بتایا کہ ایسا کرنا خطرناک ہوگا. لیکن شاہی خاندان کے سامنے آپشنز کی کمی نہیں تھی. رفیق تارڑ کو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا کہا گیا اور جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس کس کے سامنے لگایا گیا؟ جسٹس ملک قیوم کے. جی ہاں، وہی ملک قیوم جس کی آڈیو ریکارڈنگز ہم نے آپ کو ابھی سنائی. ملک قیوم نے حسب توقع رفیق تارڑ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. یوں رفیق تارڑ نے اپنی وفاداری کا صلہ پایا اور صدر پاکستان بن گئے. لیکن شاہی عطا کی شان ہے کہ وہ وفادار خادم تک محدود نہیں ہوتی، اس کے خاندان اور نسل کو بھی اپنے چھتر چھایا میں رکھتی ہے. بدلے میں خادموں کی نسل بھی مالکوں کی احسان مند اور تابع رہتی ہے. شاید اسی لیے رفیق تارڑ کے خاندان کے کئی افراد آج بھی قومی اسمبلی اور کابینہ کے ممبر ہیں. عطا تارڑ وزیر اطلاعات ہیں. ان کے کزن اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہیں. چچی سائرہ ایم این اے اور سابق وزیر صحت ہیں. بھائی بلال سابق ایم پی اے اور چچی کی بھابھی منیبہ اقبال ممبر قومی اسمبلی ہیں. یعنی سائیں تو سائیں کے وفادار بھی سائیں. اور جب ججز کی شریف خاندان سے وفاداری اور اس کے بدلے نوازے جانے کی بات ہو رہی ہے تو افتخار چودھری اور قاضی فائز عیسیٰ کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ Prime Minister is removed for non-disclosure of notional income which he never received. Mr. Prime Minister, you were entitled to receive salary. You did not receive it. And you did not disclose it. You're not a good Muslim. So we sent you home. 1997 میں نواز شریف نے صدر، چیف جسٹس اور آرمی چیف کے علاوہ میڈیا سے بھی سینگ لڑائے. اور جانتے ہیں میڈیا میں نواز شریف نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کس کو کیا؟ میر شکیل الرحمان اور نجم سیٹھی کو. کراچی پریس کلب میں غیر معمولی رش تھا. صحافی پریس کانفرنس روم میں جمع تھے، لیکن وہ جس کی پریس کانفرنس کور کر رہے تھے وہ بھی صحافی ہی تھے، اور کوئی عام صحافی نہیں، پاکستانی میڈیا کا سب سے طاقتور شخص
اپنا مقدمہ بیان کرنے خود آیا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں زید سلہری، ارشاد حقانی، ملیحہ لودھی اور کاملہ حیات جیسے قداور صحافی کھڑے تھے۔ مائک کے سامنے کوئی اور نہیں، جنگ گروپ کا مالک میر شکیل الرحمان تھا۔ انہوں نے بولنا شروع کیا، صحافیوں نے لکھنا شروع کیا، کیمروں کے فلیش جلنے لگے اور پھر انہوں نے دھماکہ خیز اعلان کیا۔ میں آپ کو کچھ آڈیوز سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف کی حکومت جنگ انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہی تھی اور جنگ اپنی پالیسی بدلنے سے انکار کر رہا تھا۔ انہی دنوں جنگ گروپ کو ٹیکس نوٹس موصول ہوتا ہے اور اسی دوران نواز شریف کے قریبی ساتھی سیف الرحمان، وزیر اطلاعات مشاہد حسین اور شریف خاندان کے قریبی سمجھے جانے والے صحافی مجیب الرحمان شامی میر شکیل الرحمان کو کال کر کے دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ حکومت کی لائن ٹو کریں۔ میر شکیل الرحمان کراچی پریس کلب میں ایسی ہی ایک کال کی ریکارڈنگ صحافیوں کے سامنے چلا دیتے ہیں۔ ریکارڈنگ کا متن کچھ یوں تھا: ٹیکس اپیلیٹ ٹریبیونل نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، ایسا ہماری نرمی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر ہم نے ٹریبیونل کے چیئرمین کو ہدایات دی ہوتی تو اس کا باپ بھی یہ فیصلہ نہیں دے سکتا تھا۔ اور پھر اس ریکارڈنگ کا سب سے دلچسپ حصہ سامنے آتا ہے۔ نواز شریف کی حکومت کے اہم ارکان جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملیحہ لودھی، آفتاب اقبال، کامران خان، محمود شام، عابد تہامی سمیت 14 صحافیوں کو ادارے سے فارغ کر دے اور ان کی جگہ ان صحافیوں کو نوکری دے جو حکومتی پالیسیز کو سپورٹ کرے۔ یہی نہیں، میر شکیل الرحمان بتاتے ہیں کہ حکومتی پریشر کی وجہ سے وہ جنگ اخبار کے صفحات کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ میر شکیل الرحمان یہ دہائی ایسے وقت میں دے رہے تھے جب وہ میڈیا کے ڈان تھے، ان کے اخبارات کا ڈنکا بجتا تھا اور ان کے ادارے میں کام کرنے والے صحافی حکومتوں کو ہلا دیتے تھے۔ لیکن شریف خاندان کی بادشاہت ان باتوں سے انٹیمیڈیٹ نہیں ہوئی۔ آپ شاید آج کل کے درباری صحافیوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوں، لیکن شریف خاندان کا یہ پرانا اسٹائل ہے۔ ان کو میڈیا میں صرف خوش آمدی ہی پسند آتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے، یہ سب سے پہلے آپ نے سٹوری بریک کی تھی۔ 1997 روزنامہ پاکستان میں میں ایڈیٹر تھا اخبار کا۔ میرے پاس کچھ ٹپس تھیں، کچھ ڈاکومنٹس تھے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے۔ میں نے کالم لکھا، میرے کالم کا جواب دیا پرویز رشید صاحب نے، انہوں نے تردید کر دی۔ پھر سعید قاضی صاحب جو ہیں ان کا پورا فیچر چھپا ود ڈاکومنٹری ایویڈنس، صرف لندن کی نہیں تھی، کچھ امریکہ کی بھی تھی۔ تو وہ جب چھپا اس پہ نواز شریف صاحب نئے وزیر اعظم بنے تھے، وہ ناراض ہو گئے اور پھر ان کی ناراضگی ہم نے بھگتی۔ مجھے کہا کہ آپ یہ اخبار کے ایڈیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیں اور ایک اخبار کا نام لیا اور اس کے ایڈیٹر بن جائیں۔ میں نے سوچا یہ نواز شریف صاحب مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو میں نے پراٹھے کے ساتھ آملیٹ کھانا شروع کر دی۔ میں اگنورڈ۔ پھر وہ میں نے دیکھا انہوں نے لسی کا گلاس پیا ہے، گھونٹ لیا ہے، وہ بڑے سیریس ہیں۔ اور مجھے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے یہ آپ نے نہیں کرایا، یہ اکبر بھٹی نے کرایا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں اکبر بھٹی کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا۔ اکبر بھٹی آپ کے میرے اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے اور ان کا بھی پرابلم یہ تھا کہ وہ اخبار کے چیف ایڈیٹر کے ساتھ ساتھ ایم این اے بھی تھے۔ اور نواز شریف صاحب کی جب 93 میں حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ بلخ شیر مزاری صاحب کی نگران حکومت میں وزیر بن گئے اور اب تھا 1996-97 اور نواز شریف صاحب کو وہ پرانی بات یاد تھی۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا آپ استعفیٰ دیں۔ میں نے کہا جی میں تو استعفیٰ نہیں دیتا۔ میں دفتر گیا، تھوڑی دیر بعد چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کا مجھ پہ بڑا پریشر ہے، میں نے تو کچھ کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مسز اکبر علی بھٹی کا فون آ گیا کہ جی بھٹی صاحب کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ اب یہ وکٹمائزیشن تھی جو شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں گے تو بھٹی صاحب کو چھوڑ دیں گے، تو میں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے بھٹی صاحب کو نہیں چھوڑا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ جو بھٹی صاحب پہ الزام لگا غلط ہے، وجہ جو ہے وہ میرا آرٹیکل بنا ہے۔ چلے حامد میر کا تذکرہ سنا ہے تو ملک کے ایک اور نامور صحافی پر شریف خاندان کی زیادتیوں کا تذکرہ بھی سن لیں، نجم سیٹھی۔ جی ہاں، وہی نجم سیٹھی جن کو آپ شاید مسلم لیگ نون کی حکومت میں چیئرمین پی سی بی بننے کے حوالے سے جانتے ہوں۔ لیٹ 90s میں بی بی سی نواز شریف پر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری کے لیے بی بی سی نے نجم سیٹھی سے بھی انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے نواز شریف کی حکومت پر تنقید کی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نجم سیٹھی کی زبانی ہی سنیں۔ یہ ایک بی بی سی کی ٹیم یہاں آئی ہوئی تھی، وہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی، مجھے بھی انٹرویو کیا انہوں نے 99 میں۔ میں نے کچھ تنقید کر دی میاں صاحب کی کہ جی یہ بھی گڑبڑ ہے، یہاں بھی گڑبڑ ہے، یہ بھی گڑبڑ ہے۔ وہ ظاہر ہے جو لوکل کیمرہ مین تھے وہ پاکستانی تھے، وہ ظاہر ہے ساری بات رپورٹ کر رہے تھے آئی بی کو۔ تو مجھے سیف الرحمان صاحب اس وقت احتساب بیورو چیف تھے، ان کا فون آ گیا کہ آپ نے بی بی سی کو یہ کہا ہے۔ میں نے کہا ہے۔ میری بھی اس پہ غلطی یہ تھی کہ جب انہوں نے مجھے کہا
کہ آپ سنبھل جائیں اور آپ سیدھے ہو جائیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ختم ہو جائے گی بات. میں نے کہا نہیں کرتا, کیا کرتا. نون لیگ کو نجم سیٹھی پر اتنا غصہ تھا کہ پہلی دفعہ IB نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے نجم سیٹھی کے گھر پر ریڈ کیا. 8 مئی 1999 رات 2:30 بجے کے قریب پنجاب پولیس اور IB نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا. نجم سیٹھی اور ان کی اہلیہ جگنو محسن پر تشدد کیا اور نجم سیٹھی کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے گئے. کئی گھنٹے اپنی حراست میں رکھنے کے بعد ان کو ISI کے حوالے کر دیا گیا. اس کا مقصد کیا تھا یہ بھی سیٹھی صاحب کی زبانی ہی سنیں. تو انہوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے حوالے کر دیا فوج کے. ان کو کہا کہ آپ کورٹ مارشل کریں. یہ تو پھر مشرف صاحب نے کہا میں کس کے اوپر کورٹ مارشل کروں, کیونکہ وہ خود ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تھے نا کہ عدالتوں میں پھر گھومیں گے پھریں گے اور بے عزتی ہوگی. لیکن ہوا کچھ یوں کہ ISI نے نہ خود ان پر تشدد کیا اور نہ ہی IB کے حوالے کیا. یعنی ایک طریقے سے ISI نے نجم سیٹھی کو تحفظ فراہم کیا. اس کی کیا وجہ تھی یہ تو ISI یا نجم سیٹھی ہی جانتے ہوں گے, لیکن شریف خاندان نے سیٹھی صاحب کو یہ سبق صرف اس لیے سکھایا تھا کیونکہ انہوں نے ان پر تنقید کرنے کی جرت کی تھی. شریفوں کی 90s کی لیگیسی کسی نہ کسی صورت میں آج تک جاری ہے. آپ کو مریم نواز کی وہ آڈیو ریکارڈنگ تو یاد ہوگی جس میں وہ اپنی میڈیا مینجمنٹ پر فخر کر رہی ہیں. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ, جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. یہ میڈیا مینجمنٹ تو ایک طرف, شریف خاندان کا کوئی فرد بھی صحافیوں کو انٹرویو دینا بھی گوارا نہیں کرتا. میں نے شریف خاندان کے ہر فرد کے انٹرویو سرچ کیے. یقین کریں پچھلے 5 سالوں میں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز نے مل کر بھی درجن بھر انٹرویو سے زیادہ نہیں دیے. اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے, بادشاہت میں حکمران کسی کو جوابدہ نہیں ہوتا. شاید شریف خاندان بھی خود کو بادشاہ اور ہر قسم کے احتساب سے مبرہ تصور کرتا ہے. اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بڑے شریف ہوں یا چھوٹے یا ان دونوں کے برخوردار اور بیٹی, اس خاندان کا کوئی بھی فرد جب بھی میڈیا پر آتا ہے اور کرپشن کے سوالات فیس کرتا ہے تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پاتا. لاہور از ڈسٹی, لاہور از ڈرٹی, وہ استنبول والی لک نہیں ہے میاں صاحب. آپ حضور پیسے آپ دلا دیں, انتظام آپ کر دیں, وفاقی حکومت سے آپ کہیں. I think this question is very unfair. آپ لاہور ایئرپورٹ سے نکلے ہیں, there are signs of change. Asad Iqbal sahab, please don't interfere. I'm very sorry. Please don't do this. میں اس طرح آ رہا تھا. This is your party chief. Do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. Doesn't matter. ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا. آپ You should not ask, please. This is unfair in your part. I told you. A case جس کی وجہ سے پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ لوگوں کے اوپر اسپاٹ لائٹ لے آیا. This is an unfair question on your part. اس لیے کہ جب ہم نے اپنے بھائیوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی تو میں اپنی فیملی کا اپنا میں ذمہ دار ہوں. میاں صاحب کے بچے جو ہیں وہ ذمہ دار, میں کیوں ان سے پوچھوں, میں کیوں جانوں ان سے کہ آپ کی کیا پراپرٹی ہے, کہاں پر ہے, کیا نہیں ہے. It's their business. نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی, وہ پتہ لگا کہ جناب 2008 میں انہوں نے ایک مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی. کیا ضرورت تھی جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی جی ایسے ہی, تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے, یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو ڈیوز ہیں, جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں. گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت, گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی, رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. نہیں, لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں, آنیسٹ بات بتاؤں, مجھے آنیسٹلی اس کا نہیں پتا, میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں. آپ چیک کر لیجیے گا, چیک کر یہ پلیز کائنڈلی. ڈونٹ وری. جی ہاں, میڈیا مینیج کرنے کی اتنی بے چینی شاید اسی لیے ہے کہ سوال توشہ خانہ کا ہو یا پاناما کا,
شریف خاندان رسیدوں کے معاملے پر میڈیا کے سامنے ہمیشہ پھنس جاتا ہے۔ چلے توشہ خانہ اور پاناما تو پرانی کہانی ہو گئی، آپ کو شریف خاندان کے ایسے کیس کی تفصیلات سناتے ہیں جس کو کنکلوڈ ہونے سے پہلے ہی دبا دیا گیا۔ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے تو شریف خاندان کے کئی نئے اور پرانے کیسز کھل گئے۔ ان میں سے صرف ایک کیس ایسا تھا جس کی اونرشپ عمران خان کی حکومت لیتی ہے، اور یہ کیس نواز شریف نہیں بلکہ شہباز شریف کے خلاف تھا۔ اس کیس کی تفصیلات سن کر حدیبیہ پیپرز مل کیس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی تفتیش کے دوران ایک مرحلے پہ اسحاق ڈار نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ اس کیس میں بھی علی بابا اور 40 چور کی طرح شہباز شریف اور 40 افراد کے بینک اکاؤنٹس کا ایک منظم نیٹ ورک ہے، منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک۔ الزام یہ ہے کہ 2008 سے 2018 کے درمیان جب شہباز شریف پنجاب کے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے بیٹے حمزہ شہباز، ان کی اہلیہ نصرت شہباز سمیت خاندان کے 40 افراد کے اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے ٹیلی گرافک ٹرانزیکشن کے ذریعے کروڑوں روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ ایف آئی اے کی ایک رپورٹ کے مطابق ان 10 سالوں میں 17,000 ڈپازٹس ہوئے، جس میں شریف خاندان سے منسلک اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ یاد رکھیں یہ تمام تر ایف آئی اے اور اس وقت کی حکومت کے الزامات تھے، عدالتی فیصلے نہیں۔ لیکن یہ الزامات اہم کیوں تھے یہ ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ ابھی آپ الزام کی تفصیل سن لیں۔ ایف آئی اے اور حکومتی ایجنسیز کا الزام ہے کہ شریف خاندان پاکستان میں مشتبہ ذرائع سے اربوں روپے کماتا ہے، لیکن یہ پیسہ کالا دھن ہونے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں سے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے واپس پاکستان ٹی ٹیز کی صورت میں شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں لایا جاتا ہے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے دوران شاہد رفیق نامی شخص نے اعتراف کیا کہ اس نے سلیمان شہباز کے آفس سے پیسوں کی بوریاں اٹھائیں تاکہ اس کو ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجے۔ اسی طرح لندن میں کرنسی ایکسچینج کمپنی کے مالک آفتاب محمود نے بھی اعتراف کیا کہ اس نے صرف 2008 اور 2009 میں 24 لاکھ ڈالر وائٹ کر کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان بھیجے۔ چلیں اب ان جعلی اکاؤنٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں جن کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کیے جاتے تھے۔ آپ نے شاید مقصود چپڑاسی کا تذکرہ سنا ہوگا۔ مقصود چپڑاسی والا کون ہے؟ وہ مقصود چپڑاسی والا اس غریب کے اکاؤنٹ سے 3 ارب روپے سے زیادہ شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے گئے۔ دراصل حکومتی الزام کے مطابق مقصود چپڑاسی اکیلا نہیں تھا، مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے لیے کئی ایسے لوگوں کے نام پر جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے جو نہ کبھی پاکستان سے باہر گئے اور نہ ہی ان کی مالی حیثیت مضبوط تھی، بلکہ ان میں سے کچھ افراد تو مبینہ طور پر شریف خاندان کے چھوٹے درجے کے ملازمین تھے۔ ان بیچاروں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے ٹی ٹیز کے ذریعے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تمام تر باتیں الزامات ہی ہیں تو ان کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ پاکستان میں حکومتوں کا اپنے سیاسی مخالفین پر الزامات لگانا کون سی نئی بات ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ الزامات بھی جھوٹے نہ ہوں؟ بہت ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن جب ان الزامات کی بنیاد پہ نون لیگ اور شریف خاندان سے سوالات کیے گئے تو ان کے جوابات سے کچھ عجیب لگا۔ شہباز شریف صاحب نے بنیادی چیزوں کا جواب نہیں دیا ہے کہ کیسے ٹی ٹیز آئی ہیں، 7.3 ارب روپے کے اثاثے کیسے بنے، کیوں اتنی زیادہ ٹی ٹیز کی ضرورت تھی۔ اس کیس میں یہ جتنی ٹی ٹی 63 ہیں جی، ارب ہے جی، 1.5 ارب ہے جی، 50 کروڑ ہے، وہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک ان کا بیٹا ہے جو کہ 40 ایئر اولڈ ہے، پچھلے 20 سال سے 15 سال سے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، اسے آپ نے اس کیس میں ملزم جو ہے وہ نامزد کیا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ پورا پروسیس چلا رہے ہیں، اس کا جواب میں کیوں دوں؟ میں نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، میاں شہباز مگر اگر چیف منسٹر اور چیف منسٹر کا جواب دینا ہے جو ان کے ذمہ ہے، اگر سرکاری لوگوں کے تو کوئی الزام نہیں ہے، اگر سرکاری لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے، لوگوں کا جواب دینا پڑے گا نا، جو کبھی باہر نہیں گئے، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ نہیں کھولے، جنہیں پتہ نہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کے بیٹے ان کے نام پر اکاؤنٹ استعمال کرتے رہے تو جواب تو پھر شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا۔ دیکھیں شاہ زیب، میں کسی کا ڈیفنس نہیں پیش کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ جی ان کا ڈیفنس یہ ہے۔ ایک موقع پر تو خود سلیمان شہباز نے ان الزامات کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت کم انٹرویوز دیتے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ٹاپ ٹی وی شو پہ جا کر اپنی صفائی دیں گے اور الزام لگانے والوں کا منہ بند کر دیں گے۔ لیکن اس انٹرویو میں جو ہوا اس سے ان الزامات کی اہمیت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ اگر میرا کوئی آف شور اکاؤنٹ
या मेरा कोई ऑफ शोर एसेट हिडन या डिक्लेयर्ड पाकिस्तान की धरती से बाहर साबित हो जाए तो मेरा गिरबान आपका हाथ, मैं आज भी इस पे कायम हूं। नहीं, मगर आप इस बात का तो जवाब दे दें कि आपके यहाँ कितने असासे हैं? सब पाकिस्तान के अंदर हैं भाई। हुकूमती इल्जाम है कि 1.3 बिलियन रुपीस में से 99% आपके रिवर्स रेमिटेंसेस और टीटीज के जरिए पैसे आए हैं। वो मैंने एफबीआर को दे दिए। तो सुलेमान साहब इस शो में भी बता देना, जब आप कह रहे हैं अगर आप एक कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन हैं, जाली इल्जामात, जाली को काउंटर करके आप ये तो नहीं कह सकते कि जाली इल्जामात हैं। आप ये भी तो बताएंगे कि नहीं, इसका काउंटर ये है। आप बताएंगे नहीं कि आपने रमजान शुगर मिल से क्या कमाया, आपने चिकन फीड के बिजनेस से क्या कमाया, आप पावर में गए तो आपने क्या कमाया, कुछ तो बताना पसंद करेंगे या कुछ नहीं बताएंगे? आपको मैं वक्त का ज़िया समझता हूँ। साहब आप मुझे फिर काइंडली ये बताइए, क्योंकि मेरा ख्याल है जिस तरीके से आपका टाइम बड़ा कीमती है, मेरी ऑडियंस का टाइम भी बड़ा कीमती है। आप इस इंटरव्यू में अगर आए हैं तो क्या बताने आए? अब आते हैं इस केस के तारीख पहलू की तरफ। इस केस में तहकीकात और मेहनत FIA के सीनियर अफसर डॉक्टर रिजवान ने की थी और अदालत में इस केस को FIA की तरफ से सिकंदर जुल्करनैन ने परसू किया था। ये केस 2018 से 2022 तक चलता रहा। FIA का केस मजबूत था और करीब था कि 2022 में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद हो जाती, लेकिन उस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल तब्दील हो गई। अचानक FIA के प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन को एक खुफिया कॉल मौसूल हुई जिसमें उनको कहा गया कि वो अगली पेशी पर अदालत नहीं जाएंगे। बात जो थी वो सिकंदर जुल्करनैन बताते हैं कि वो जिस अगले दिन जब उन्होंने पेश होना था और चालान अब जमा होना था, तो उन्हें कहा गया, एक कॉल आई और उन्हें कहा गया कि आपने कल पेश नहीं, तो वो फिर पेश नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने एक काम ये किया कि उन्होंने ये रिटर्न लिख के अदालत को दे दिया था कि मुझे ये कहा गया। फिर उन्होंने हमें इंटरव्यू में भी ये बता दिया, आज तक उनका ये एक ही इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि ऐसे वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, वो बिल्कुल उस पर फैसला आने वाला था, आ जाना था, और वो इनके खिलाफ वो केस बेसिकली शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज, ये और भी कुछ लोग थे। तो वो उनका वो गालिबन अगर थोड़ा याद 16 का था शायद वो स्कैम था, उसके लगभग थी वो रकम। तो उसमें अब जब वो पेश नहीं हुए, फिर हमने देखा कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल वो केस खत्म हो गया। फिर तो खैर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। इन दिनों एक मौके पर सिकंदर जुल्करनैन को यहाँ तक कहा गया कि आप इस केस को छोड़ दें क्योंकि शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनने वाले हैं। वो रिकॉर्ड खुद ही बताएगा कि 16/2 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मेरा नोटिफिकेशन करती है और 18 को पहली तारीख को मैं पेश होता हूँ। मुझे 10 तारीख को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कॉल करता है और मैसेज देता है कि आपने कल कोर्ट में नहीं आना क्योंकि ये वजीर आज़म और वजीर आला बनने जा रहे हैं, तो आपने नहीं तशरीफ लानी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कौन सा, और पहले मेरा कम्युनिकेशन था डॉक्टर रिजवान के साथ, हुआ सा DG प्रोविंशियल DG थे, वो इससे पहले रिमूव कर दिए गए थे, तो लिहाजा आईओ ने मुझे कॉल की और वो मैंने कोर्ट को लिख कर दे दिया कि मैं माजरत ख्वाह क्योंकि मुझे इस तरह मैसेज आया तो मैं नहीं पेश होऊंगा। ये बातें उस वक्त हो रही थी जब वजीर आज़म इमरान खान ही थे। सिकंदर जुल्करनैन ने अदालत को इन रिटर्न ये बता दिया कि उनको इस केस से पीछे हटने का कहा जा रहा है, और डॉक्टर रिजवान जिन्होंने तमाम तर तहकीकात की थी वो तो गोया डिप्रेशन में ही चले गए और कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान का इंतकाल हो गया है। डॉक्टर रिजवान की मौत से मुताल्लिक कई सवालात उठाए जाते हैं। वो आखिरी दिनों तक जिन चंद लोगों से राब्ते में थे उनमें से एक नईम अशरफ भट्ट भी थे। आखिरी दिनों में भट्ट साहब की डॉक्टर रिजवान से व्हाट्सएप पर क्या चैट हुई, उनकी ही ज़बानी सुने। डॉक्टर रिजवान जो है उनके जब इंतकाल 3-4 दिन पहले एक मैसेज मुझे था व्हाट्सएप पे, एक बस शेयर था कोई, और वो उसका थोड़ा मुझे शेयर तो याद नहीं है, लेकिन का मफहूम शायद यही था कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है ईमानदारी के साथ, तो फिर अब के नतीजा उनके हाथ में नहीं था। तो वो थोड़े ज़ाहिर है परेशान थे, अंडर प्रेशर थे, लेकिन वो उनको किसी ने इस तरह कोई वो नहीं कह सकते कि वो कैंसर पेशेंट थे, हार्ट अटैक उन्हें हुआ, उनके भाई से मेरी बातचीत होती रही, उनके वालिद साहब से हुई, तो वो सबको पता है, सबसे उन्होंने यही कहा कि ये एक जो है नॉर्मल जैसे डेथ है। लेकिन बहरहाल परेशानी तो बिल्कुल उनको थी, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सियासत में खिदमत खल्क के लिए नहीं, अपने ख़ानदानी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे।
पहले दिन से उनका ये विजन बिल्कुल क्लियर था, इसीलिए जब भी शरीफ ख़ानदान को मुश्किलात पेश आई, उन्होंने मुल्क के खातिर उसका सामना करने के बजाय वो रास्ता अपनाया जिससे वो और उनका ख़ानदान मशक्क़त से महफूज रहें। कभी वो सऊदी अरब में खामोशी की ज़िंदगी गुजारने चले गए तो कभी साइड लाइन होकर लंदन चले गए, लेकिन जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद से पीछे नहीं हटे। ख़ानदानी कारोबार का कभी नुकसान नहीं होने दिया। 4-5 साल पहले तक पंजाब में शरीफ ख़ानदान का तोती बोलता था, उनका टिकट जीत की गारंटी होता था, कोई सरकारी अफसर इनको ना करने का सोच भी नहीं सकता था। फिर 8 फरवरी 2024 को एक आंधी आई और शरीफ ख़ानदान की तमाम तर खुशियाँ और ताकत उड़ा कर ले गई। कौन सोच सकता था कि 2/3 अक्सरियत से जीतने वाला वज़ीर आज़म अपने हल्के की सीट एक असीर खातून से हार जाएगा। अगर शरीफ ख़ानदान का बुनियादी काम सियासत होता तो वो किसी सूरत ऐसी शिकस्त के बाद फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं बनाते, लेकिन चूँकि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत था, कारोबार को बचाना था, इसलिए नवाज शरीफ हाइब्रिड रजीम पर राज़ी हो गए। खुशी खुशी इस पस्ती को भी गले से लगा लिया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. और एटमी धमाकों का फैसला करने वाला फॉर्म 47 को अपनी लेगेसी बनाने पर राज़ी हो गया।